السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد پیش ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اختلافات کس سمت میں بڑھیں گے اور ان کے نقصانات کیا ہیں؟ 2 سال میں آزاد کشمیر میں پاکستانیت کو جو نقصان پہنچا، جمہوریت اور پارلیمانی نظام سے جو اعتماد لوگوں کا اٹھا، اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یقینی طور پہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس قانون ساز اسمبلی میں اکثریت تھی، وہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہی ہے۔ اب اس میں یہ بحث تو بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ہمارے لوگ بار بار وفاداریاں کیوں تبدیل کرتے ہیں۔ کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی یہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، کبھی مسلم کانفرنس میں ہوتے ہیں، کبھی یہ آزاد مسلم کانفرنس میں ہوتے ہیں، کبھی لبریشن لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی پیپلز مسلم لیگ میں ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بری بات ہے کہ بار بار آپ ایک نیا پلیٹ فارم چنتے ہو، ایک نیا لیڈر چنتے ہو۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پارلیمانی نظام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پارلیمانی نظام سے، جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد مجروح کر رہی ہیں۔ ایک سیاسی جماعت میں آپ رہیں، وہاں پہ اپنی جو بھی آپ کی تفضات ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں، وہیں پہ رکھیں۔ یہ بار بار کا جو ہوتا ہے نا، آنا اور جانا، آنا جانا، وہ جب بھی لوٹا میرے پاس آیا، یہ بات نہ کریں۔ اس کو لوٹا بولتے ہیں لوگ، وہ دوسرے والا لوٹا۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ بڑی اس وقت آزاد کشمیر میں زیر غور ہے۔ خاص طور پہ نوجوان نسل میں یہ سوال بڑے ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب ہماری بدنصیبی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے۔ وہ نظریات تو خیر ختم ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن چلے کچھ تھوڑا بہت سیاسی نظریات، سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اخلاقیات ہونی چاہیے، وہ ہمارے ہاں تھوڑا اب ختم ہی تقریباً ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نوجوان اس ساری چیزوں سے دور ہو رہے ہیں۔ طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نوجوان نئے نئے پلیٹ فارمز کی طرف بڑھ رہے ہیں، نئے نئے پلیٹ فارمز بن رہے ہیں، ان کی طرف نوجوان جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، یہ چند خاندانوں کے لیے مختص ہو چکا ہوا ہے، اور یہ پارلیمانی نظام، یہ جمہوریت، یہ اسمبلی ہمارے جو مطالبات ہیں یا جو ہماری ضرورتیں ہیں، ان کو پورا نہیں کر پا رہی۔ عدم اعتماد کی تحریک تو آ گئی، کامیاب بھی ہوگی، کوئی اس میں سوال ہی نہیں ہے کہ اس میں ناکامی کا 1% کوئی شائبہ تک نہیں ہے، بالکل کامیاب ہوگی۔ ہماری معلومات ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے کامیاب ہوگی۔ جیسے کہ رات کو جا کے آدھی رات کو ووٹ دیے گئے تھے نا، وزیر اعظم بنائے گئے تھے، تو آدھی رات کو تو خیر یہ نہیں ہوگا، دن کو ہی ہوگا، لیکن بالکل کامیاب ہوگی، اس میں کوئی سوال ہے ہی نہیں ہے۔ اب عدم اعتماد کی تحریک تو کامیاب ہو گئی، وزیر اعظم بن گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ سیٹ اپ بن گیا، حکومت بن گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کر پائے گی؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کرے گی تو آپ یہ لکھ کے رکھیے گا کہ آزاد کشمیر میں حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ یہ جو تھوڑا بہت لوگوں کو ہے نا سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی، وہ بھی ختم ہوگی۔ لوگ انتہائی مایوس ہوں گے اور انتہائی مضطرب ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ نے نا 2-2.5 سال میں، بلکہ آپ چوتھا وزیر اعظم آپ بنانے جا رہے ہیں، آپ کے جو کارائے نمایاں ہیں نا اسمبلی میں، اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ ایک بالکل ہی اپنا خود سپردگی کے عالم میں زندہ ہیں، اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ اوپر سے جب آپ کی حکومت بن جاتی ہے، اور حکومت بننے کے بعد اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو جو کچھ رمق باقی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب چاہیے کیا؟ اس وقت یہ چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہاں پہ حکومت آئے، وہ میرٹ کو بحال کرے۔ وہ آزاد کشمیر کے نوجوان جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، میرپور تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی نوجوان ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو میرٹ پہ نوکریاں دیں۔ یہ جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو بالکل سائیڈ لائن پہ مت کریں، برادریوں پہ مت گھسیں۔ برادری کے اپنے نوجوان نائل لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، نائلوں کو بھرتی کر کے لائق لوگ، آپ نے تو بیوروکریسی کا بھی تباہی پھیر دی ہوئی ہے کہ بیوروکریسی میں بھی
اگر یہ لوگ نالائق جائیں گے تو یہ تو تباہی پھیریں گے. ایڈاک جس سیاسی جماعت کو دل کیا اس نے اپنے بندے لگا دیے اور بعد میں کہا ٹھیک ہے جی ان کو پکا کرو. یہ نہیں ہوتا. میرٹ پہ بالکل ایک شفاف طریقے سے آپ کو نوکریاں دینی چاہیے. 14,000 اسامیاں اس وقت خالی ہیں آزاد کشمیر میں. 14,000 خاندانوں کو آپ کو نوکریاں دینی چاہیے. چونکہ آزاد کشمیر میں انڈسٹری نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر زندہ رہنے کے صرف 2 طریقے رہ گئے ہوئے ہیں. اگر کسی وقت میں ہمارے آباء و اجداد کے دور میں زراعت پہ ہم زندہ تھے, ہم کھیتی باڑی پہ زندہ تھے, تو وہ ماحول ختم ہو گیا ہوا ہے. اب کوئی بھی کھیتی باڑی پہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو باہر چلے گئے ہوئے ہیں, کوئی گلف میں ہے تو کوئی یورپ میں ہے تو کوئی یو ایس اے میں ہے, کوئی یو کے میں ہے, وہ ایک طریقہ ہے ہمارے زندہ رہنے کا. اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے یہ نوکریاں, سرکاری نوکریاں یا چھوٹے موٹے کاروبار. ہم اتنی بڑی انڈسٹری یہاں پہ قائم نہیں کر سکتے, چونکہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ را مٹیریل ہی نہیں ہے. را مٹیریل ہو بھی, اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آگے کنزمپشن کے لیے مارکیٹ ہی نہیں ہے. یہاں سے آپ لے جا کے پنڈی یا گجرات لے جا کے بیچو گے تو وہ بکے گا نہیں. وہاں پہ بڑے بڑے صنعتکار بیٹھے ہوئے ہیں, انڈسٹری لگ نہیں سکتی. ٹورزم کو آپ نے خود تباہ کر دیا ہوا ہے. ٹورزم کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر دونوں ہمارے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں, اگر آپ برار کوٹ سے آ جائیں, کوالا سے آ جائیں, اولاد سے آ جائیں, منگلہ سے آ جائیں, اب اس شہر تک جہاں تک آپ نے جانا ہوگا راستے میں آپ کو ایک واش روم تک نہیں ملے گا, ایک جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملے گی. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اپنی فیملی کے ساتھ آپ 10 منٹ کے لیے سڑک کے کنارے یا اوپر کسی سائڈ پہ جنگل میں بیٹھ سکیں. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ نے ٹورزم کو تو خود تباہ کر دیا. اب اس سے آگے اگر بڑھیں, آئیڈل پاور پوٹینشل ہے آپ کے پاس. آپ نے پن بجلی کے منصوبے لگانے تھے. پن بجلی کے منصوبوں میں یہ ایک سب سے بڑا خوفناک اور انتہائی بھیانک اور شرمناک ہے نیلم جھیلم جو ہمارا پروجیکٹ لگا تھا. اربوں روپوں کی وہاں پہ کرپشن آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ہے. کرپشن کی نظر آپ نے کر دیا, آپ نے پن بجلی کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی, وہ ایک کرپشن کی طرف توجہ دی, وہ بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نوکری ہے, سرکاری نوکری ہے, چھوٹا موٹا کاروبار ہے یا بیرون ملک ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو روزگار دینا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا ترقیاتی کام ہے, یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے ذریعے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ یہ جیسے کہ ایک آزاد کشمیر کی کوئی بھی ضرورت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت کے ساتھ بات کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو راحت دینی ہے. ان کو کچھ ایسا دینا ہے کہ جس سے انہیں لگے کہ یہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے, سیاسی نظام ہے, اس نے ہمیں یہ راحت پہنچائی, تب جا کے آپ کی ورت بنے گی. آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا جو واپس آنے کا سین ہے وہ صرف اس میں ہے کہ آپ ڈیلیور کریں. اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے آزاد کشمیر کو مزید نقصان ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے جو ایک تنظیم بنا کے رکھی ہوئی ہے, جس میں شاہ غلام قادر صاحب صدر ہیں, ان کے ساتھ پورا نظام ہے, پوری تنظیم ہے, جو طارق فاروق صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں, وہ تنظیم ہے میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہوئی. ابھی ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کچھ دن پہلے ہمارے ہی ایک پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے کہ میں وزارت عظمیٰ ہمیں مل جاتی لیکن میرے سے لوگ خفا ہیں, ناراض ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب یا وہ جو سابق وزیر اعظم ہیں یا مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف, ان سے اجازت لی تھی؟ کیا انہیں اعتماد میں لیا تھا؟ دیکھیں, ایسا نہ کریں. اقتدار میں اگر ہم ہوں تو ہم اپنی جماعت کے وفادار ہوں یا میاں فیملی کے وفادار ہوں, شریف فیملی کے وفادار ہوں, اقتدار کے میں آنے کے لیے ہماری وفاداریوں کے مراکز کہیں تبدیل ہو جائیں. راجہ فاروق حیدر خان ہماری ریاست کے بڑے آدمی ہیں, ان کے طرز عمل میں, طرز فکر میں اور ان کی زندگی میں اور دیگر جو لیڈرشپ ہے اس میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے تھا اور قائم رکھنا چاہیے, تاکہ ہماری جو بزرگ لیڈرشپ ہے اس پہ لوگوں کا کچھ نہ کچھ اعتماد بحال رہے, کچھ نہ کچھ ان کی عزت قائم رہے. یہ بڑے لوگ ہی اگر ہماری بڑی سیاسی قیادت اگر اس طرح کی باتیں کریں گی, اس طرح کا وہ ان کا طرز عمل ہوگا کہ ہر وقت یہ لگے کہ بس یہ اقتدار کی خاطر ہی زندہ ہے, تو پھر وہ پورا نظام اس سے مفلوج ہوتا ہے. پورا نظام, یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سب کچھ مفلوج ہو جاتا ہے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے. یہ نہیں ہونا چاہیے.
بڑے بندے کو بڑی بات کرنی چاہیے، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں یا مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں، میں ان سے ملوں گا، وہ مجھے بتائیں گے جو بھی مسلم لیگ نون کے لیے مجھ سے بن پڑا میں کروں گا، اس میں زیادہ عزت تھی۔ ابھی یہ جو 2 سالہ ہمارا دور گزرا ہے آزاد کشمیر کا، اس میں یہاں پہ آزاد کشمیر میں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپر چھتر، یہ مظفر آباد کا پوش علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ بیوروکریٹس ہیں، وزراء ہیں اور بڑے بڑے دفاتر ہیں، یہ پوش علاقہ ہے ہمارا۔ یہاں پہ سڑکیں ناقابل رفتار ہیں، یہاں کی گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں۔ یہ جو 2 سال سے سارا سسٹم سٹک ہے، سیلی نالے سے پانی بھی نہیں آ سکا، واٹر سپلائی اسکیم اتریڈی والی بھی نہیں چل سکی، پانی بھی نہیں آ سکا، پانی جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی ان 2 سالوں میں رکا ہوا ہے۔ جتنے کام کاج تھے جس سے خلق خدا کی بہتری کے کچھ اسباب پیدا ہو سکتے تھے وہ رکے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ تو چلیں ایک ترقیاتی سلسلہ ہے، جو رکا تو چل پڑے گا تو لوگوں کو اطمینان بھی ہو جائے گا، لیکن آزاد کشمیر میں جو مملکت پاکستان کے مفادات کو کاری ضرب لگائی گئی، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور یہ جو جس طرح سے ابھی یہاں پہ عدم اعتماد میں جو کچھ جس طرح سے ایک طریقہ کار چل رہا ہے نا، یہ مزید ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ لوگ ووٹ یہاں پہ دے رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اب آپ نے بالکل ہی ایک عجیب نظام بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کبھی وہ ہمارے لیڈرشپ کراچی پہنچ رہی ہے تو کبھی وہ اسلام آباد پہنچ رہی ہے، کبھی یہاں جا رہی، کبھی وہاں جا رہی۔ نہیں، بالکل آپ کی جماعتیں ہیں، یہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو موجود ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مدر پارٹی ہے وہاں وفاق میں، مسلم لیگ نون مدر پارٹی ہے وفاق میں، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کی عزت نفس موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو 2 سالوں میں ہوا، یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اگر یہی کریں گی تو پھر اس ہائی برڈ نظام میں اور اس پولیٹیکل سسٹم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس پہ لوگوں پہ نے عدم اعتماد کیا، اس 2 سالہ نظام پہ۔ ابھی آپ بھی اگر یہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ پہ بھی لوگ عدم اعتماد کریں گے۔ آپ بس ٹھیک ہے، آپ نے پارٹی کا وہاں پہ جو بھی آپ کی پارٹی جس کو نامزد کرتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ پارٹی والے بیٹھ کے وہیں پہ 2-4 لوگ بیٹھیں، تنظیم بیٹھ کے وہاں پہ اپنی بات کر لیں، اپنی لیڈرشپ کے سامنے اپنی تمام معروضات رکھ دیں۔ مسلم لیگ نون بھی یہی کر سکتی ہے کہ وہ بھی اپنی معروضات رکھ لے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ جا کے پچھلی صفوں میں بیٹھے۔ اس پہ آزاد کشمیر کے اندر ماحول اور خراب ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے اندر جیسے پاکستان کے اندر پراکسیز ہیں، اسی طرح سے آزاد کشمیر میں بھی پراکسیز ہیں۔ یہ کوئی دھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں ہم کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لوگ کھیلتے ہیں، جب بھی انسرجنسی ہوتی ہے تو دیگر طاقتیں کھیلتی ہیں، کھل کے کھیلتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کیوں موقع دیتے ہیں، بار بار کیوں پروپیگنڈے کا موقع دیتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کر سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ نہ کریں، آپ اچھے فیصلے کریں، اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھیں، ان کو عزت دیں۔ وفاق کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی، وہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو عزت دے، احترام دے، ان کی خواہشات ہیں ان کا بھی احترام کرے، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ضرورتیں ان کا ادراک کرے، تب جا کے آزاد کشمیر میں وہ جو ایک ماحول بنا ہے گزشتہ 2 سالوں میں اس کا تدارک ہو سکے گا۔ اور اس کا تدارک آزاد کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے اس کا تدارک ہونا ناگزیر ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔